أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک سیدنا محمد الصلاة والسلام یا سید المرسلین وعلى آلک وأصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے دو مقامات سے آیات بینات کی تلاوت کا شرح حاصل کیا. پہلی آیت جو تلاوت کی ہے اس میں رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے. علم کی نفی نہیں فرمائی، شعور کی نفی فرمائی. شعور کا تعلق حواس ظاہری کے ساتھ ہے اور علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. میں تمہارے حواس ظاہری جو مقتول فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ہیں، ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے. ہمارے حواس ظاہری کیا ہیں؟ حواس خمس، 5 حواس ہیں. قوت سامعہ ہے، سننے والی طاقت. قوت باصرہ ہے، دیکھنے والی طاقت. قوت ذاکیہ ہے، چکھنے والی طاقت. قوت شامہ ہے، سونگھنے والی طاقت. اور قوت لامسہ ہے، محسوس کرنے والی، ہاتھوں میں مس کرنے والی. یہ جو حواس ظاہری ہیں، میں یہ ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتا. نہ تمہاری آنکھ ان کی زندگی کو دیکھ سکتی ہے، نہ تمہارے کان ان کی آواز کو سن سکتے ہیں، نہ تمہاری قوت شامہ ان کی خوشبو کو سونگھ سکتی ہے، نہ تمہاری قوت ذاکیہ ان کا ادراک کر سکتی ہے، اور نہ تمہارے ہاتھ ان کی زندگی کو محسوس کر سکتے ہیں. تمہارا شعور ان کی زندگی کو نہیں پا سکتا، لیکن ہے زندہ. اللہ نے فرمایا ہے زندہ. مردہ نہ کہنا.
مردہ نہ کہنا، زندہ ہے۔ دوسری جگہ پہ کیونکہ اب یہاں انسان کو یہ خیال آ سکتا تھا، وہم آ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے اللہ نے، ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ہم نہیں کہتے، لیکن دل میں ذہن میں یہ گمان ہو کہ ہیں تو مردہ، جسم ٹکڑے ہو گیا یا کیما ہو گیا یا جسم بچا ہی نہیں ہے تو وہ مردہ۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکھی نہیں اڑا سکتے تو پھر ان کو زندہ کیسے کہتے ہیں؟ مکھی نہ اڑائیں ظاہری طور پر، تیری اگر وہ مکھی کو اڑائیں تو پھر تو تیری آنکھ دیکھ لے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی قوت جو ہے وہ تیری ہوا سے ظاہریہ سے دور ہے، تم ان کی زندگی کو، ان کی حیات کو تم محسوس نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ اب یہ گمان یہ ہو سکتا تھا کہ بے بات ہے تو مردہ، لیکن اللہ نے کہہ دیا، انہیں نہیں کہتے مردہ زندہ۔ تو دوسری جگہ پر ہم نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ سبحان اللہ، قرآن پاک بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ مقتول فی سبیل اللہ جو ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کیے ہوئے، اس کو شہادت جہری کہتے ہیں، اور ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ ایک تو جس وقت شہادت ہوتی ہے ان کی، وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لے، سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ شہادت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے والدہ کے شکم سے اب پیدا۔ سبحان اللہ، شہادت کا کمال۔ اور پھر فرمایا یہ شہادت جہری کی بات کر رہا ہوں، میدان میں قتل ہونے والا۔ فرمایا کہ ان کو غسل بھی نہیں دینا، ان کو کفن بھی نہیں پہنانا، ان کے خون آلودہ جسم اور خون آلودہ کپڑوں سمیت جنازہ پڑھو، دفن کرو، کیونکہ تمہارے پانی میں اتنی طہارت نہیں جتنی ان کی خون شہادت میں طہارت۔ تمہارا پانی ظاہری ناپاکی کو دور کرتا ہے، حصی ناپاکی کو دور کرتا ہے، لیکن ان کا خون شہادت ان کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی پاک۔ شہید کا خون نہ وضو توڑتا ہے نہ غسل توڑتا ہے، سبحان اللہ، شہید پاک ہوتا ہے، ہر حال میں پاک ہوتا ہے۔ فرمایا عام بندہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل دیتے ہو، اس کو صاف کفن پہناتے ہو، کیوں؟ موت میں تلخی ہوتی ہے، ممکن ہے کہ موت آتے وقت اس کے جسم سے کوئی ناپاکی خارج ہو گئی ہو، کپڑوں کو لگ گئی ہو، جسم کو لگی ہو، اس لیے اس کو غسل دو، اسے صاف کفن پہناؤ، کیونکہ اس نے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لیکن تمہارا پانی اتنی طہارت پاکیزگی نہیں دیتا جتنا شہید کا خون پاک کرتا ہے۔ اس لیے شہید کو نہ غسل دینا ہے کیونکہ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے۔ اور جناب بندہ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو ہر شہید کا مقام ہے نا،
اور وہ شہید جس کو شہادت کے بعد دنیا نے زندہ دیکھا ہو، سبحان اللہ، شہادت کے بعد زندہ دیکھا ہو، جیسے کہ روایت میں ہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام جب شہادت کے بعد ان کے جسم عطر سے ان کے سر مبارک کو جدا کیا گیا اور تمام سارائے شہدائے کرام کو نیزوں پر اٹھا کر یہ کوفی لایوفی یزید پلید کمینے خبیث کافر کی پوجا کرنے والے اس کے پیسوں پہ لعنت کے طور پر نبی کے کندھوں کے سوار کے دشمن ہو کر ایمان برباد کر بیٹھے چند ٹکوں کی خاطر. اس دنیا میں عجیب معاملہ ہے، دور پرفتن ہے جناب. اب ایسے ملا بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جی یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یزید بے قصور تھا. اور پاگلو اگر بے قصور تھا تو جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کی پاس پہنچا تو پھر اس وقت تو وہ کم از کم قاتلین کو منگا کر ان کو پھانسی دیتا، ان کو سزا دیتا اور ان کا احترام کر کے ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان کو ظلم کا بدلہ دوں گا اور تم تو میرے آقا کی نسل پاک ہو، تم تو اہل بیت اطہار ہو، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ پر جو زیادتی ہوئی ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا. مگر یزید نے تو ان پر مزید ستم کیا، مزید ظلم کیا. حضرت امام زین العابدین کو ممبر پہ نہیں آنے دیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے خطبہ دینے دو، جمعہ مجھے پڑھانے دو، لیکن یزید نے نہیں آنے دیا. اس کو پتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہے. اگر یہ ممبر پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے گفتگو کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ پتھر ہاتھوں میں اٹھا کر میرے سر پر ماریں اور مجھے سنسار کریں اور مجھے ختم کر دیں. تو جناب بندہ یہ کہنا کہ یزید بے قصور تھا، یزید بے قصور تھا، ٹھیک ہے تم کہو کیونکہ تمہارا باپ جو لگتا ہے یزید، اولاد کو تو حق بنتا ہے اپنے ماں باپ کی حفاظت کا. لیکن امام حسین علی مقام کا دشمن، ان کا قاتل پوچھنا ہے تو پھر آقا سے پوچھو کہ دشمنان اہل بیت کا مقام کیا ہے. یوں ہی تو نہیں نا اعلیٰ حضرت کے برادر محترم یہ امام حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی تو نہیں فرما دیا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے شک لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جناب بندہ آج یزید کو بے قصور کہا جا رہا ہے. وہ یزید جو شراب میں دھت رہتا تھا، وہ یزید جو سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، سوتیلی بہنوں کے ساتھ نکاح کرتا تھا، وہ یزید جس نے ہر قسم کے ظلم و ستم کا ارتکاب کیا، بندر نچواتا تھا، جس نے بیت اللہ پہ حملہ کرا کے بیت اللہ کی چھت کو توڑوایا تھا، جس نے مسجد نبوی شریف میں 3 دن مسجد کے اندر گھوڑے بندھوا رکھے، گھوڑوں کے لید، گھوڑوں کے پیشاب مسجد نبوی شریف میں ہوتے رہے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں چھپ گیا ایک جگہ میں، اب پریشان ہوتا تھا کہ نماز کیسے پڑھوں. تو نماز کے وقت آپ کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی، سرکار کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں پھر وہ آواز سن کر نماز ادا کرتا تھا. اور جناب بندہ کتنے ہزار پاک دامن عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا. یہ ایام حرہ ہیں، احادیث میں موجود ہیں، پڑھ کے دیکھ لو. اتنا ظلم و ستم یزید نے کرایا. پھر تم کہتے ہو یزید بے قصور تھا، یزید ایسا ویسا نہیں تھا. تو جناب یزید ایک حصہ لعنتی تھا اور تم اس کو بے قصور کہنے والے 4 حصہ زیادہ لعنت کے مستحق ہو. تم سب سے بڑے ظالم اور کمینے لوگ ہو جو یزید کو بے قصور کہہ رہے ہیں. حضرات محترم، اور پھر دیکھو اس دور پرفتن میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بھائی شہید کا خون وضو نہیں توڑتا، شہید کا خون غسل نہیں توڑتا. اور کوئی امام حسین علی مقام کے لیے کہے کہ یہ جو کہتے ہو کہ انہوں نے سجدے میں سر کٹایا
ان نے سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بے وضو تھے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، سجدے کی شکل بنا لی ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا پاگلو، اگر تم جاہل ہو تو اپنی جہالت تک محدود رہو، مفتی اور محدث بننے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین کا وضو ٹوٹا کب تھا؟ تو تم کہتے ہو کہ وہ سجدے میں نہیں اور نماز نہیں پڑھے تھے۔ ان کے وضو کے ٹوٹنے کی دلیل تو کوئی پیش کرو نا۔ اگر تم کہو جسم سے خون نکلا تو وہ تو پاک خون تھا، شہید کا خون تو وضو توڑتا ہی نہیں۔ اور پھر وضو نہ ہونا یہ حدث ہے، حدث۔ اگر بندہ بے وضو ہو جائے نا تو یہ حد سے اصغر ہوتی ہے، اور اگر غسل واجب ہو جائے تو وہ حد سے اکبر ہے۔ حد سے ناپاکی کو کہتے ہیں۔ بھئی ناپاکی، اگر وضو ٹوٹ گیا بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹی ناپاکی ہے، اور اگر غسل واجب ہو جائے تو وہ بڑی ناپاکی ہے۔ اور ناپاکی تو ان نفوس قدسیہ کے قریب ہی نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ جب رب نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب کے گھر والوں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی، چاہے چھوٹی ہے، بڑی ہے، حصی ہے، مانوی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، حکمی ہے، حقیقی ہے، جس قسم کی ناپاکی ہے اللہ تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو پاک رکھوں تو ایمان سے بتاؤ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ اپنے ارادے کو بتمام کر سکتا ہے، پورا یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو جس شے کا ارادہ کرے نا تو پھر وہ صرف کر نہیں سکتا بلکہ وہ ٹکا کے کرتا ہے۔ فعال ما یرید قرآن ہے کہ اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے پھر اسے ٹکا کے کرتا ہے۔ جب اس کا ارادہ، اس کی منشا، اس کی خواہش یہ تھی کہ محبوب کے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور انہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو بتاؤ بابا، یہ امام حسین علی مقام تو میرے آقا کی خاص اہل بیت ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ آپ روایت فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وفی روایت آخر ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مائی صاحبہ فرما رہی ہیں ایک دن صبح سویرے سرکار گھر سے باہر نکلے، کالے بالوں والا کمبل آپ کے اوپر تھا جس پر کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، کمبل پہنا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، سرکار نے ان کو کمبل میں لے لیا۔ پھر امام حسین پاک آئے، وہ کمبل میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ پاک آئیں، ان کو بھی کمبل میں لیا۔ پھر حضرت مولا علی آئے، ان کو بھی کمبل میں لیا۔ میرے آقا خود میں بھی کمبل میں ہیں اور یہ چار نفوس قدسیہ بھی کمبل میں ہیں۔ اور پھر ہمارے آقا نے آیت تطہیر کی تلاوت کی کہ رب یہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو جناب بندہ، اور پھر بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے، خاص، کیونکہ اہل بیت میں تو ازواج مطہرات
بدرجہ اولا داخل ہیں، اور جناب بندہ اور بھی کئی افراد ہیں جو اہل بیت میں، لیکن خاص اہل بیت یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں۔ تو بھائی اللہ نے ان کے قریب کوئی ناپاکی نہیں آنے دی، اور تم کہو حسین بے وضو تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ حسین پاک کے بابا کو کبھی ناپاکی لاحق ہوئی، نہ اماں کو کبھی ناپاکی لاحق ہوئی۔ بابا کے لیے میرے آقا مسجد میں بیٹھ کر فرماتے ہیں کسی ایک کو بھی حلال نہیں جب غسل واجب ہو جائے بغیر غسل کے مسجد میں آئے، کسی ایک کو لا یحل لأحد ان یجرب فی ھذا المسجد غیری و غیرہ، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں ہے غیری و غیروں کا۔ فرمایا اسی کیفیت کے ہوتے ہوئے میں اگر آؤں تو حلال ہے، علی تم آؤ تو حلال ہے۔ کہ وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو عارضی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کر سکتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت پاک ہے۔ کہ ہمارے آقا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے لیے تو اعلان کر رہے ہیں، فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، بڑی شان میں، یہ بھی فرمایا بڑی شان والے حسین، کیونکہ نون پر جو تنوین ہے التنوین للتعظیم والتکریم، فرمایا بڑی شان اور عزت والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کسی نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین تو آپ سے ہیں کیونکہ آپ کے نواسے ہیں، آپ کی فرا ہیں، آپ کی اولاد ہیں، اور اصل کہے کہ میں فرا سے ہوں، جڑ کہے کہ میں شاخ سے ہوں، بابا کہے کہ میں بیٹے سے ہوں، یہ عجیب معاملہ ہے، آپ کیسے حسین سے ہیں؟ شارحین نے فرمایا کالشیء الواحد، فرمایا حسین اور میں ایک چیز ہوں، حسین اور میں۔ تو ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا کسی وقت بے وضو ہوتے تھے؟ اور وہ تو وضو فرماتے تھے ہمیں وضو سکھانے کے لیے، ہمیں وضو بتانے کے لیے، ورنہ ان کی نور نظر لختے جگر فاطمہ الزہرا کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ادھر امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور نماز کا وقت ہوا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وضو نہیں کیا، کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ورنہ ہر بی بی کو 40 دن بچہ جننے کے بعد 40 دن احتیاط کرنی پڑتی ہے، یا کم و بیش جو اس کی عادت ہوتی ہے۔ زہرا پاک وہ ہیں جن کے قریب نہ حد سے اصغر آ سکتی ہے نہ حد سے اکبر آ سکتی ہے، وہ ہر وقت پاک ہیں، ہر وقت پاک، اور ان کے بچے بھی پاک ہیں، ان کے قریب بھی ناپاکی نہیں آتی۔ تو یہ کیسے گستاخانہ خیال پیدا ہو گیا جاہلو تمہیں کہ حسین کو وضو نہیں تھا اور وہ اس لیے سجدے میں نہیں تھے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ کی قسم امام حسین علی مقام کا کوئی سجدہ بھی کبھی ناغہ نہیں ہوا کہ حسین نے آج سجدہ نہیں کیا، وہ تھے بھی سجدے میں۔ اور اسی لیے تو کسی نے لکھا کہ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مزرعے دین گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ نماز حق، کیونکہ امام حسین علی مقام تو زندہ تھے بابا، وہ تو سر کٹانے کے بعد جب ان کو نیزے پر اٹھا کے لے جا رہے تھے تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا جواب دیا تھا، اور میں تھا آج من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ حسین پاک تھے بھی پاک، ہیں بھی پاک، رہیں گے بھی پاک۔ غریب نواز سے پوچھو شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین۔ حسین تو خود دین ہے، دین ہست حسین۔ دین بے وضو ہو جاتا ہے، اور اگر دین بے وضو ہے تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟
دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کسی عام بندے نے نہیں لکھے یہ شعر، یہ اس شہنشاہ کے لکھے ہیں جن کو داتا سرکار نے بھی قبر انور سے نکل کر جن کا استقبال کیا تھا، اور میرے آقا نے جن کو جواب دیا تھا کہ فرمایا تھا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر. وہ ہستی ہیں غریب نواز جو بابا فرید کے پیر کے بھی پیر ہیں، جو تمام آستانوں کے پیر ہیں. ان کی یہ عقیدت ہے. اللہ تبارک و تعالی بہرحال ان کی حیات اور زندگی پر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ ذکر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد